السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم فخری آدم و بنی آدم جناب پاک احمد مجتبی محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر باوز بلند درود پاک کے ناریاں نچھاور کر اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، جب بھی درود کے لیے پڑھا جائے تو درود میں کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ یہ نبی اور آل نبی کا حق ہے اور ہم پر شفاعت کا شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر اور میری اہل بیت پر، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر اور میری اہل بیت پر کثرت سے، دل سے، محبت سے، خلوص سے، عقیدت سے درود پڑے گا، میں مصطفیٰ اس کی بخشش کروا دوں گا۔ اس لیے جب بھی درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو نبی اور آل نبی پر درود بھیجنے میں کوتاہی نہ کریں۔ ایک مرتبہ اور جم جم کر نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج چند منٹوں کے لیے کوشش کروں گا کہ بہترین چیزیں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے پہنچاؤں کہ جس میں کچھ نصیحت بھی ہے اور دور حاضر کو، اور پہلے ہی سے یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے، اور باقیات کی حدیث پاک کی روشنی میں پوری بات بتاؤں گا کہ دور حاضر میں جو وضاحت ضروری ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو ہر چیز سے نوازا، ہر شرف سے نوازا، آنکھ دیکھنے کے لیے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، سننے کے لیے کان جیسی نعمت سے نوازا، بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت سے نوازا، پکڑنے کے لیے ہاتھ جیسی نعمت، چلنے کے لیے پاؤں جیسی نعمت، اور یہ پورا جسم سمجھو کہ سونگھنے کے لیے ناک جیسی نعمت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس لیے سن لے، یہ نعمت کس لیے عطا فرمائی؟ اس لیے کہ بندے کو جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کا بندہ بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا کر رحمت کا حقدار ہو جائے۔ یہ نعمت اس لیے عطا ہوئی ہے کہ ہم اس رحمت کو پالیں، لیکن ہائے افسوس ہم رحمت کو تو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے اس نعمت کا فائدہ غلط چیزوں میں اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ آنکھ جیسی نعمت دیکھنے کو تھی تاکہ بندہ اپنی نگاہوں سے قرآن کریم کو پڑھے، اس کی مزے لوٹے اور اس کے اپنے دل کی آنکھوں سے اس کو کچھ سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ لیکن ہائے افسوس آج ہم نے یہ کیا ہے کہ اس بہترین نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کے گندے مناظروں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے اندر چھپی ہوئی برائیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر حد الامکان آنکھ جیسی نعمت اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ہم اس کی رحمت کو اس آنکھ سے تلاش کر لیں، لیکن ہم رحمت کو چھوڑ کر زحمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بولنے کے لیے یہ زبان اس لیے عطا فرمائی تھی کہ بندہ دنیا میں جا کر کچھ ذکر و اذکار کرے، اپنے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے اور اس رب کے قرب کو حاصل کر اس مالک حقیقی کا دوست بن جائے۔ لیکن ہاں افسوس ہم نے اس نعمت عظمیٰ کو بھی استعمال غلط میں لے لیا۔ ہم اس کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن گناہوں کے لیے کرتے ہیں، گالیاں بولنے کے لیے کرتے ہیں، چغلی کرنے کے لیے کرتے ہیں، برائیاں کرنے کے لیے کرتے ہیں،
اعمال بھی کرتے ہیں تو لوگوں کا برا بھلائی تو دور ہے لیکن برائی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس زبان کو اللہ نے اس لیے بھی عطا فرمایا تھا کہ بندہ مشکل زدہ انسان کو دیکھ کر اس کے سامنے مسکرا کر اپنی زبان سے کچھ تسلی بھرے الفاظ دے کر اس کے دل کو راضی کر لے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. لیکن ہائے افسوس, ہم نے اس زبان کا استعمال تو کیا ہے لیکن دل کو جوڑنے کے لیے نہیں, کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں. ہم نے شروع کیا ہے تو اس لیے کہ کسی کے دل کو توڑ دیتے ہیں. اس زبان سے الفاظ تو نکالتے ہیں لیکن دل توڑنے والے, جبکہ اس زبان کو چھوڑنے کے لیے تاکی گئی تھی. ہم نے ہاتھوں کا استعمال تو کیا ہے, رزق حلال کے لیے اللہ نے دیا تھا, بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھانے کے لیے دیے گئے تھے. لیکن ہاں افسوس, اب یہ ہاتھ بارگاہ خداوندی میں نہیں, لوگوں کی جانب اٹھنے لگے ہیں. یہ ایسا وہ ویسا کرنے کے لیے اٹھنے لگے ہیں. اور اس ہاتھوں کو اللہ نے جو طاقت اور اس پیروں میں جو قوت عطا فرمائی تھی, بندہ رزق حلال کمائے اور اپنے رب کی عبادت کرے, اس لیے عطا فرمائی تھی. لیکن آج یہ ہاتھ تو اٹھے ہیں تو کسی کو بیاج میں پیسہ دینے کے لیے اٹھے ہیں. اگر یہ پیر چلے ہیں تو آج مسلمانوں کے قدم کسی کو شراب کی بوتلیں کمانے کے لیے چلے ہیں. اگر آج یہ ہاتھ اٹھے ہیں تو مسلمان کی بھلائی کے لیے نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی شریعت. ہاں ہمارا دعویٰ تو ہے کہ میں حق کے لیے, سچائی کے لیے سر دے سکتا ہوں, لیکن افسوس اس برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ تو بیچ میں نہیں ڈال سکتے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے, اللہ اکبر, یعنی بندے نے ہر طرح سے اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل رکھا ہے. اور رب نے اس رحمت سے بھی نوازا کہ بندہ اگر گناہوں میں ملوث ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے, توبہ کر لے, اپنے رب کی بارگاہ میں سچی طرح رجوع ہو جائے. لیکن اس کا بھی طریقہ ہے. حدیث مرفوع بتاتا ہوں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار کی حدیث ہے, حضور خود بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث مرفوع ہے کہ جو حضور نے خود بیان کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل قوم, حضرت موسیٰ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس میں 99 قتل کیے تھے, 99 مرڈر, 99 قتل کیے تھے. اور پھر اس کی نگاہ پڑی کہ اب میں توبہ کر لیتا ہوں. وہ ایک بندے کے پاس چلا, اچھا قتل کیا ہے یہ بھی جان لو, یہ میں اپنے جیب کی بات نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے کسی بے گناہ کا قتل کرنا. کون کہتا ہے؟ اللہ کی مقدس کتاب کہہ رہی ہے. کسی بے گناہ کو قتل کرنا, کسی کو بے گناہ قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کسی بے گناہ کو قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا. اور کسی کی جان بچانا ایسا ہے کہ جیسے ساری انسانیت کی جان بچانا. یہ قرآن کہتا ہے, قرآن کا کھلا حکم ہے. اب یہ تو قتل کرنے والا تھا, 99 قتل کر چکا تھا, 99 قتل کر چکا تھا. پھر سوچا کہ جاتا ہوں, تو ایک بندے اہل علم کی بارگاہ میں پہنچا کہ جاؤں میں توبہ کر لوں. اب تو میں 99 کر چکا ہوں, جہنم میں جانا پڑے گا, توبہ کر لیتا ہوں. ایک بندے کی بارگاہ میں پہنچا, کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اب میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ 99 قتل کیے ہیں, میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں ہوگی. اب سنیں, اہل علم میں بھی دو لوگ ہوتے ہیں. اہل علم میں بھی دو طبقے ہیں, دو لوگ ہیں. ایک وہ جو علم والے ہیں, ایک وہ جو فیضان علم والے. اب آپ کہو کہ یہ کیا نہیں بات. سنو, علم وہ جو مدرسے سے سکھایا جاتا ہے, اور فیضان علم وہ کہ بندہ علم سیکھنے کے بعد کسی کامل مرشد کامل کی بارگاہ میں جا کر اپنے آپ کو, یعنی کسی خانقاہ میں, خانقاہ سے مراد یہ نہیں کہ 4 دیواری والی اچھی مکان یا اچھی بلڈنگ ہے اسے ہی خانقاہ کہتے ہیں, نہیں. اہل عرفاں, اہل معرفت, جو رب کا قرب پائے ہوئے لوگ ہیں, جو شاخ طریق ہیں, وہ اگر سوکھے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائے تو وہ خانقاہ ہو جایا کرتی ہے. ان کا وجود جہاں بھی آ جائے وہ خانقاہ ہو جاتی ہے. کہا کہ وہ بندہ اس کے پاس پہنچا, یعنی کہ اسی لیے تو کہا ہے نا عارف روم نے, مولوی ہرگز نشد مولائے روم, تا غلام شمس تبریز ہرگز نشد. یعنی فرمایا کہ مولوی اس وقت تک کوئی مولائے روم نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ کسی شمس تبریز کا غلام نہ بن جائے. مولوی اس وقت تک ہرگز مولائے روم نہیں ہو
کہا اس لیے تو علم انسان کو انسان بناتا ہے، بے مایا کو علم بے مایا کو سلطان بناتا ہے۔ بہت خوب جملے کہے ہیں، علم انسان کو انسان بناتا ہے، بے مایا کو علم بے مایا کو سلطان بناتا ہے۔ علم اگر خدا کسی کو دے تو اسے ایمان بھی دے، ورنہ علم وہ بھی ہے وہ جو شیطان بناتا ہے، ورنہ علم ایسا بھی ہے جو شیطان بناتا ہے۔ علم میں دو طریقے میں نے کہا ہے، ایک علم والے اور ایک فیضان علم۔ علم کتابوں سے مل جاتا ہے اور فیضان علم خانقاہوں سے ملتا ہے، اور کوئی علم والا ولی نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک اسے فیضان علم نہیں بنا سکتا۔ یعنی کسی کو ولی کوئی کتاب نہیں بناتی، جو اس کے اوپر والا جو اس کا مرشد ہوتا ہے اس کی دعائیں یا اس کی نگاہیں بندے کو ولی بنا دیا کرتی ہے۔ تو علم والا کتاب سے ولی نہیں بن پاتا ہے، ورنہ اگر کتابوں سے علم بن جاتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں چلو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو حضرت زید شہید کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ یہ امام زین العابدین کے بیٹے اور امام محمد باقر کے بھائی حضرت زید شہید، امام اعظم ابو حنیفہ زید شہید کے مرید، زید بن علی جسے کہا جاتا ہے جو مشہور زید شہید کے نام سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ زید شہید کے مرید ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں چلو، کہتا ہے کہ حنبل اس وقت تک حنبل نہیں ہوا جب تک وہ سیدنا امام باقر یا امام علی رضا کی در کی جھوٹیاں نہ اٹھاتا رہا۔ ان کے در کی ان کی جھوٹیوں کو اٹھایا کرتے تھے جو ایک آج مسلک کے امام بنے ہوئے ہیں۔ خیر، میں نے کہا کہ وہ بندے نے آ کر عرض کی کہ میں نے 99 قتل کیے، میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب میں بخشا جاؤں گا یا نہیں؟ بندہ علم والا تھا، کہا کہ نہیں، تو نہیں بخشا جائے گا، اسے قتل کرنے والے کو تھوڑی بخش دیا جائے گا۔ سر پھرا تو تھا ہی، کیونکہ 99 قتل کوئی سب تو نہیں کر سکتے، سر پھرا ہو وہی تو کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ 99 کر کر بھی دوزخ میں جانا اور 100 کر کے بھی دوزخ میں جاتا، پھر 99 کیوں رکھوں، پورے 100 ہی کر کے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ 99 کے بعد 100 پورے کر لیے، 100 قتل کر دیے۔ اب وہ چلا کہ توبہ کر لوں، توبہ کر لوں۔ کسی اہل اللہ سے ملاقات ہو گئی، بولو نا سبحان اللہ۔ کسی اہل اللہ سے، اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، جا کر کہنے لگا کہ 99 کے بعد ایک بڑا کر 100 کر کے آیا ہوں، کیا میری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی یا نہیں؟ میں کیسے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں کہ گناہوں سے معافی طلب کر لوں؟ اللہ والے نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ قرآن کی آیت ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ جا کسی اللہ والے کی بستی میں چلا جا۔ کیا کہا؟ اللہ والوں کی ولیوں کی نگری میں چلا جا، ان کی بستی میں چلا جا، ان کی بارگاہ سے توبہ کر، اللہ بخش بخشنے والا کریم۔ تبھی تو کہا یہ قرآن کی آیت تھی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ اپنے محسن، اپنے دوست یعنی ولیوں کے قریب ہوتا ہے، ان کی باتوں کو مقبول کر لیا کرتا ہے۔ وہ ان کے محسن ہے، محسنوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ محسنوں سے بخش دیتا ہے، محسنوں کے وسیلے سے بخش دیتا ہے۔ بندے نے سوچا ٹھیک ہے، جب ذریعہ ملی کا ہے تو نکل پڑوں، مختصر سی منٹوں میں اپنے جملوں کو سمیٹ رہا ہوں، کہا نکل پڑوں۔ اللہ والوں کی بستی کے قریب چلا کہ جاؤں اور اللہ والے کی اس بستی میں جا کر میں توبہ کر لوں۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ درمیان میں بیچ راستے میں تھا کہ زندگی نے ساتھ نہ دیا اور اس کو موت آ گئی۔ ابھی اللہ والوں کی نگری میں نہیں پہنچا، وہ اللہ والوں کی بستی میں ابھی تک نہیں پہنچا ہے، ابھی درمیان میں بیچ میں ہے اور مر گیا، زندگی نے وفا نہ کی، ساتھ نہ دیا، مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جیسے ہی انتقال ہوا، سیاست کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، یہ کوئی جو واقعہ حضور فرما رہے ہیں، خود حدیث مرفوع ہے، کہتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے بھی آئے اور جنت کے فرشتے بھی آئے، دونوں فرشتے اس کو لینے کے لیے آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے کر جائیں گے، دوزخ کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ اب سنیں یہاں یہ بات اکثر جو بیان کیا جاتا ہے اس حدیث کو، جو صرف توبہ کے مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے،
جبکہ یہ صرف توبہ کے مفہوم میں نہیں بلکہ اللہ والوں کی نگری، ان کے دربار، ان کی خانقاہ، ان کی بارگاہ کے حوالے سے بالخصوص بتایا گیا ہے، ورنہ یہ سیاست کی حدیث کا مفہوم نہ رہتا، صرف توبہ میں بیان کیا جاتا۔ اب دونوں فرشتے آ گئے۔ سب فرشتے دونوں تو کبھی آتے نہیں، جب انسان مرتا ہے یا تو جنت کے فرشتے آتے ہیں یا تو جہنم کے فرشتے آتے ہیں۔ اب یہاں دونوں آ گئے، جنت والے کہہ رہے ہیں جنت میں لے کر جائیں گے، دوزخ والے کہہ رہے ہیں دوزخ میں لے کر جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے کبھی بھول تو ہوتی نہیں، اور جو ایسی بھول مانے یا لوگ کہیں اللہ نے فوٹو بنائے وہ کافر کفر کے قریب ہے۔ نادان کمینے یہ تیری گھٹیا سوچ ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، تجھے بھی پیدا اسی نے تو کیا ہے، تو کس کام کا؟ اس لیے ایسے الفاظوں سے کہنے کا مقصد، ایسے الفاظوں سے دور رہے۔ اللہ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، بھول نہیں ہوتی۔ دونوں فرشتے آ گئے، کرے تو کیا کرے؟ اب دونوں میں آپس میں بات ہو رہی، کیا کرے؟ بارگاہ جبریل امین کے ذریعے حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا مالک اب اس کا کیا کرے؟ دونوں پہنچے، اور فرشتے کبھی اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ بھیجتا ہے تبھی آتے، اس بہادر پروردگار عالم کے حکم سے ہی آتے ہیں، باقی اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ دونوں آئے، مالک اب کرے کیا؟ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، جبریل کے ذریعے بھی نہیں کہا، حضور ڈائریکٹ فرمایا۔ اب کیا کرے مولا؟ فرشتے عرض کر رہے جنت میں لے کر جائے یا دوزخ میں لے کر جائے، ہم دونوں کو تو نے بھیجا، وحدہ لا شریک، فیصلہ ہی تو فرما دے۔ حکم ہوتا ہے کہ یہ جہاں مرا ہے، جہاں اس کا جسم پڑا ہوا ہے، اس کے جسم سے، سننا غور سے، اس کے جسم سے جہاں اس کا بدن پڑا ہے، جسم پڑا ہے، اس کے جسم سے دونوں کی طرف ناپو، یعنی وہ جہاں پڑا ہے وہاں سے اس کا گھر کتنی دوری پر ہے، وہ جہاں پڑا ہے وہاں سے اللہ والوں کی بستی کتنی دوری پر ہے، دونوں کی طرف ناپو، معاف کر لیا جائے۔ اور دیکھو اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے فرشتوں تمہیں یہ اجازت ہے کہ لے کر چلے جاؤ، اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت کے فرشتوں تمہیں اجازت ہے کہ تم لے کر چلے جاؤ۔ اچھا یا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا رب کی طرف سے حکم کہ اس بندے نے توبہ نہیں کی ابھی، اسے جانے دو، اسے دوزخ میں ڈال دو، یا یہ بھی تو پروردگار کہہ سکتا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اس کی جیسی نیت ہے ویسا اس کے ساتھ اجر کرو، حشر کرو۔ یہاں رب قدیر یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ توبہ کرنے جا رہا تھا بخش دو، یا یہ توبہ کرنے سے پہلے مر گیا دوزخ میں لے کر چلے جاؤ، لیکن نہیں، وحدہ لا شریک نے بتایا کہ یہ جس کے قریب ہے اور وہ جس کے قریب ہے اسے وہی لے کر چلے جاؤ۔ اگر یہ دنیا کے قریب ہے، اپنے مکان کے قریب ہے تو دوزخ میں لے کر چلے جاؤ، اگر یہ میرے دوستوں کی بستی کے قریب ہے، میرے محبوبوں کی بستی کے قریب ہے، اگر یہ میرے محبوب ترین لوگوں کے قریب ہے تو تم اسے اس کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ فرشتوں نے ناپا، کہا مولا، کہا یہ حکم میرا اس لیے ہے کہ دنیا والے جھاند لیں، وہ جیسے عمل کریں گے، جیسوں کے ساتھ رہیں گے میں ویسے ہی لوگوں کے ساتھ انہیں اٹھاؤں، اگر نیکوں کے ساتھ نیک سلوک کر کر رہیں گے تو ان کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور بدوں میں شامل ہو کر برا، اچھوں کے ساتھ بھی برا اور جھوٹا سلوک کریں گے تو انہیں میں ان کے ساتھ بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں سے یہ حکم ہو رہا کہ ناپ لو۔ فرشتوں نے ناپا دونوں طرف سے، کہا مالک نہ ایک قدم ادھر ہے نہ ایک قدم ادھر ہے، تو کیسے؟ کہا کہ پھر دیکھو، پھر ناپو اور دیکھو۔ کہا ذرہ بھی اگر کہیں قریب ہوتا ہے، ذرہ جانتے ہو نا، ذرہ بھی اگر کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس طرف اسے بھیج دو۔ تو جب ناپا گیا تو رب کی طرف سے یہ حکم ہے نا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ اللہ کی رحمت اس کے محسنوں کے ساتھ ان کے قریب ہے۔ کہا کہ مولا جب ذرہ ناپا گیا تو تیرے محبوب کو ترین بندوں کی بستی کے قریب نظر آیا۔ کہا کہ اس لیے نہیں کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ میرے محبوبوں کے قریب ہے۔ فرشتوں جاؤ تم اسے جنت میں لے کر چلے۔ یہ ہوتا ہے اہل علم اور فیضان علم کا کمال۔ علم شیطان کے پاس بھی تھا حضرت، علم شیطان کے پاس بھی تھا،
لیکن پھر بھی وہ شیطان ہو گیا. کتنا علم تھا کہ ایک جھولا کھائے، اگر آگے جائے تو 70,000 فرشتوں کو سبق دے دے، پیچھے جائے تو 70,000 فرشتوں کو سبق دے دے. اتنا علم تھا. اسی لیے میں نے کہا نا پہلے ہی کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بناتا ہے. علم اگر خدا کسی کو دے تو اسے ایمان بھی دے، ورنہ علم انسان کو شیطان بھی بناتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں فیضان علم سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہمیشہ اللہ والوں کی بستیوں کے اور اللہ والوں کے قریب فرمائے، اور اللہ والوں سے، نبی اور آل نبی سے سچی پکی خلوص والی ظاہری باطنی محبت عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں بھی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کا جو مجدہ اللہ نے دیا ہے، اللہ ان مجدوں کا مجھے اور آپ سب کو بھی حقدار بنائے. وما علینا الا البلاغ. صفوں کو درست